الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو میں آپ حضرات کی توجہ رمضان کے روزوں کی قضا اور چھوٹے ہوئے رمضان کے روزوں کی ادائیگی کی طرف دلانا جو ہے مقصود ہے۔ ہمارے درمیان فرض نمازیں اگر چھوٹ جائے تو اس کی ادائیگی کا تو کسی درجے میں رواج ہے، چلن ہے اور اس کی فکر ہے، لیکن رمضان المبارک کے فرض روزے اگر چھوٹ جائے تو اس کی ادائیگی اور اس کی قضا کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ فرض ایک ایسا عمل ہے، فرض جو ہے اسلام کا ایک ایسا رکن ہے کہ جس کو ادا کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اگر ادا نہ ہو سکا وقت پر تو اس کی قضا بھی نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ معاف نہیں ہوتا، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ بات صحیح ہے کہ کچھ لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی شریعت میں جو ہے گنجائش ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اور بیماری اور سفر کی وجہ سے وہ روزے نہ رکھ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں قضا کر لے، یعنی جب یہ سفر کا عارضہ ختم ہو جائے، جب یہ بیماری کا عارضہ ختم ہو جائے تو وہ اپنے روزوں کی جو ہے قضا کر لے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث کے پیش نظر فقہ نے وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے، اس کو بھی گنجائش دی ہے۔ حاملہ ہے کوئی عورت، پیٹ سے ہے، حالت حمل میں روزے اس سے نہیں رکھے گئے، اس کو بھی رخصت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بیمار کو بھی رخصت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ تو جن لوگوں کو رخصت ہے بعد رمضان کے، جب ان کا عذر ختم ہو جائے تو ان کے اوپر روزے ابھی فرض ہے، مطلب باقی ہے، ان کو قضا کرنا ضروری ہے۔ تو ہم مرد حضرات بھی اور مرد حضرات جو ہے اپنے گھر کی خواتین کو بھی اس طرف جو ہے توجہ دلائیں، اس لیے کہ خواتین کو ریڈ آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، ان کے روزے ہر رمضان میں کچھ نہ کچھ چھوٹتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صریح روایت ہے، ایک تابعیہ ہے معاذہ ادویہ رحمہ اللہ، وہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہمیں حیض کی حالت کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا تو حکم نہیں دیا جاتا، لیکن حیض کی حالت کی چھوٹے ہوئے روزوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کا ایسا ہی حکم ہے۔ چنانچہ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہمیں حیض کی حالت کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا تو حکم نہیں دیا جاتا تھا، لیکن حیض کی حالت کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا۔ اور یہاں پر فقہا محدثین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جن لوگوں کو شریعت نے رخصت دی ہے روزے نہ رکھنے کی، جیسے بیمار ہے، مسافر ہے، دودھ پلانے والی خاتون ہے، حاملہ خاتون ہے، یا اسی طریقے سے ماہواری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے، تو ایسے لوگ اگر بعد رمضان کی جب بھی جو ہے قضا کریں گے تو ان کو رمضان کے روزوں کی فضیلت حاصل ہوگی، کہ اس لیے کہ جس اللہ نے انہیں رخصت دی ہے وہ اللہ انہیں فضیلت سے اور رمضان کی برکتوں سے محروم نہیں کرے گا، بلکہ اس میں اتنی جو ہے احتیاط ہے، اتنی اہمیت شریعت میں رمضان کے روزوں کی قضا کی ہے کہ کوئی اگر اپنی زندگی میں قضا نہیں کر سکا اور اس کے مرنے کا وقت آ گیا تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائے اپنے وارثین کو کہ میرے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے اس میں سے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اور روزوں پر ادائیگی کی قدرت رکھتے ہوئے فدیہ کی گنجائش نہیں ہے، فدیہ تو اس شخص کے لیے جو روزہ رکھنے سے ہمیشہ کے لیے عاجز اور معذور ہو گیا۔ تو آئیے ہم عہد کریں اور ہم اس بات کی فکر کر لیں، مرد حضرات گھر میں خواتین کو بھی توجہ دلائے، اور جن مرد حضرات کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان روزوں کی جو ہے وہ قضا کر لے، اور خواتین کے جو روزے چھوٹے ہوئے وہ ان کی بھی جو ہے قضا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔